کا حصہ ہو اور اس کے بغیر وہ چیز ادا نہ ہوتی ہو۔ شرط وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کا حصہ تو نہ ہو لیکن اس کے بغیر وہ چیز ادا نہ ہو۔ ویسے تکبیر تحریمہ اس کو شرائط نماز میں بھی اور فرائض نماز میں بھی فقہا نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ نماز کے خارج اور اندر کا بہت اس کا قرب کا تعلق ہے۔ فرض کی تحریمہ پر نفل نماز کی بنا ہو سکتی ہے، مثلا عشاء کی 4 رکعتیں پوری کر کے بے سلام پھیرے سنتوں کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن قصداً ایسا کرنا مکروہ اور منع ہے۔ قصداً نہ ہو تو حرج نہیں۔ ایک آدمی نے ظہر کی یا عشاء کی 4 رکعتیں پڑھی فرض، آخری التحیات بیٹھا اور پھر اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ میں غالباً دوسری رکعت پہ بیٹھ گیا ہوں، اور بیٹھا چوتھی رکعت پہ تھا، کھڑا ہو گیا، ایک اور پڑھ دی۔ جب 5 رکعتیں پڑھ لی تو اسے پتہ چل گیا، تسلی ہو گئی کہ یہ میری رکعتیں 5 ہو گئی ہیں، پھر ایک اور ساتھ پڑھ دی، 6 ہو گئیں۔ تو اب ان 2 سنتوں کی یا ان 2 نفلوں کی تحریمہ اسی فرض کی تحریمہ کے ساتھ ہو گئی۔ اگر سجدہ سہو کر دے گا تو اسے 4 رکعت فرض نمازوں کا اور 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ملے گا۔ اس کی دونوں چیزیں ادا ہو جائیں گی، یعنی نفل بھی اور 2 رکعت اور 4 رکعت فرض بھی ادا ہو جائیں گے۔ نماز کے فرائض میں بعض محدثین نے 6 فرائض نقل کیے اور بعض نے 7 لکھے، جن میں تکبیر تحریمہ بھی شامل ہے۔ اگر استاد جی 5 پڑھ بیٹھا تو سلام پھیرے سے ان وقت خیال آیا بات اس نے 5 پڑھ بیٹھا اور سجدہ سہو کیتا اس 5 دے اتے تے اس نو رکعت دا ثواب کو نہ مل سی، باقی نماز ادا ہو سی، نماز ادا ہو سی۔ نماز دے فرائضاں دے وچوں 7 چیزاں صاحب بہار شریعت نے نقل کیتیاں۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر آکھنا، اس نو شرائط نماز دے وچ بھی نقل کیتا اور فرائض نماز دے وچ بھی نقل فرمایا۔ جن نمازاں دے وچ قیام فرض ہے انہاں دے وچ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے آکھنا فرض ہے۔ اگر بیٹھ کے کوئی بندہ اللہ اکبر آکھسی اور پھر کھڑا ہوئے سی تو اس دی نماز کو نہ ہو سی۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی جب ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے، نماز نہ ہوئی۔ اس دیاں 2 صورتاں نے 2-3 صورتاں پڑھ دی نے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے جڑا اگر امام رکوع کھڑا اور مقتدی پچھو آ کے رلے نے تو بہتر طریقہ تو ہے کہ وہ اللہ اکبر آکھے اور اللہ اکبر آکھ کے پھر ہاتھ بننے اور پھر اللہ اکبر آکھ کے رکوع لگا ونجے، یہ بہتر طریقہ سب نہ لو۔ اگر یہ اس طریقہ نہیں آکھیا اور یہ طریقہ نہ اس کیتا اور مطلقاً اللہ اکبر کہہ دیتی اس کھڑیاں تے ہاتھ کو نہ بدے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلا گیا، یہ بھی ہاتھ بڑھنا چونکہ سنت طریقہ سے اس کو سنت رہ گئی ہے لیکن نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک تیسرا طریقہ اس نے صرف اللہ اکبر آکھیا کھڑے ہو کے اور پھر دوسری اللہ اکبر کو نہ سکی رکوع چلا گیا۔ ہن ویکھنا کہ انہیں جڑے لفظ اللہ اکبر آکھیا اگر وہ مکمل قیام دے وچ آکھیا تو اس دی نماز ہووے سی، اور اگر اس نے اللہ اکبر آکھ دے اللہ اکبر آکھ دے تو رکوع لگا گیا، یعنی اللہ اکبر دی ریت تے جلے وقف کیتا اس لئے وہ رکوع ہی پڑھا ہے تے اس صورت اس دی نماز کو نہ سی، یا اتنا جھک گیا ایسی کہ اگر ہاتھ چلنا کریا تو گوڑوں تے ہاتھ پہنچ دے اس نے اس لئے مان کی تکبیر تحریمہ دی اکبر ختم کی تھی، تو اس صورت اس دی نماز کو نہ ہو سی۔ نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہیں نماز نہ ہوئی اور بیٹھ کر کہتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا، نماز نہ ہوئی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امام تے پیچھے رہے، امام تو
اگے نہ ہوئے۔ کہیں کہ امام دی عادت ہوندی اللہ اکبر تھوڑا جہا لمحہ آکھدا، تکبیر تحریمہ چونکہ فرض ہے، باقی جڑی تکبیر انتقالات ہے اس وچ کوئی تھوڑا بالا ایسا مسئلہ بن ونجے تا گزارا ہوندا تکبیر تحریمہ دے وچ اس طرح دا احتیاط ضروری ہے کہ جلے امام اللہ اکبر ختم کرے اس لئے مقتدی تکبیر تحریمہ کہے یا کم از کم امام تو پیچھے ضرور راوے، اگر امام نے لمحی آکھی تو مقتدی بھی لمحی آکھے۔ امام سے پہلے تکبیر کہی تحریمہ کہی اگر ابتدا کی نیت ہے نماز میں نہ آیا ورنہ شروع ہو گئی، مگر امام کی نماز میں شرکت نہ ہوئی بلکہ اپنی الگ ہوئی، یعنی امام دے نال ابتدا دی نیت تے امام دی نال ابتدا اس نے کو نہیں ہوئی، انہیں اپنی لگی نماز دی۔ بعض اوقات کسی ایسے مجمع بندے نوں بجنا پاؤندا جتھے بد مذہب قسم دے لوگ ہوندے اتھے رشتہ داری کان یا کسی انداز کان انسان نوں نماز جنازہ دے وچ شرکت کرنی پوندی، یا کسی ہور انداز وچ جڑے فوجی لوگ ہوندے نے یا ملازم طبقہ لوگ انہاں نوں کسی نہ کسی ملازم نال وجنا پوندا، اور اتھے وچ ملازمت دے وچ کچھ خاص قسم دے بد عقیدہ جنہاں دا عقیدہ حد کفر تک پہنچے ہوندا او لوگ بھی شامل ہوندے نے، اور اگر وہ مر ونجے تاں حکومت دی طرفوں اس اپنے محکمے دی طرفوں انہاں دی تدفین کرن وجنا پوندا، اتھے پھر دوے سارے پڑھدے کھلے ون ایک نہ پڑھدا کھلا ہوئے تے بڑا عجیب لگدا، اتھے اس انداز نال پڑھ لے کہ اپنی چپ کر کے کھڑا رہے، ظاہری طور تے لوگاں دے نال اقتداء دی نیت ہی نہ کرے، اے بھی صورت ہو سکتی۔ بعض اوقات یہ ہوندا ہے کہ امام بڑا فاسق فاجر اگو آ ویندا اور اس نوں ہٹاونا شر دا سبب بن ویندا، اتھے امام دی اقتداء نہ کیتی ونجے، ظاہری طور تے لوگاں دے نال نماز پڑھ لئی ونجے، اور امام دی اقتداء نہ کیتی ونجے اللہ اکبر آ کے اپنی علیحدہ نماز پڑھی ونجے، یہ ساریاں صورتاں یہ جیاں مجبوریاں دے وچ نکالیاں ون سکدیاں نے، بندہ اس لوگ کا سائڈ تے ہوئے تو لوگوں کو عجیب لگدا، لہذا یہ جی صورت بنا کے اگر امام فاسق فاجر قسم دا بد مذہب قسم دا آ گیا اس دی اقتداء نہ کیتی وجے اپنی نماز جنازہ ہوئے یا دوسری نماز ہوئے اسے اللہ اکبر کر کے اپنے انداز نال اپنی بندہ نماز پڑھن لگ پئے، یہ صورت بھی ہو سکتی جتھے مقتدی جڑا مر گیا اس دا جنازہ پڑھنا او خاص قسم دا بد مذہب ہے تے صف دے وچ شروع ہو وجے کھڑا ہو وجے لیکن نماز دی نیت ہی نہ کرے، تاکہ اس دی اگر حد کفر تک اس دا عقیدہ ہے تو اس دی دعا دے وچ بندہ شامل بھی نہ ہوئے۔ جو شخص تکبیر تحریمہ کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ خاص تعظیم الہی کے الفاظ ہوں، مثلا اللہ اجل یا اللہ اعظم، اللہ کبیر، اس طرح دے الفاظ اگر بندہ آکھے تو تعظیمی الفاظ ان سے بھی ابتدا ہو جائے گی، مگر یہ تبدیلی مکروہ تحریمی ہے، اس طرح دے الفاظ نہیں آکھنے چاہیے، لیکن آکھ دے تو ابتدا ہو جائے گی۔ دوسرا فرض نماز دی شرائط بھی تکبیر تحریمہ ایسی اور فرائض بھی تکبیر تحریمہ ایسی، یہ تکبیر تحریمہ دی گل ہو گئی شرائط دی اور فرائض دوہاں دی۔ ہن دوسرا نماز دا فرض قیام، کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ اگر کوئی آدمی مکمل طور تے کھڑا نہیں ہو سکتا اور عارضی طور تے اس نماز دے قیام کرن کھڑا ہونا، تو کم از کم اتنا کھڑا ہوئے کہ اگر وہ ہاتھ تل نہ کرے تو اس نے ہاتھ گوڑیاں تک نہ ہوئے اور نماز دا قیام پایا ویسی، اور ایک صحت مند بندہ تو اس نے مکمل طور تے سیدھا کھڑا ہو کے نماز دے وچ قیام کرنا چاہیے۔ نہ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام فرض، اور بقدر واجب بقدر سنت ہے۔ یہ حکم پہلی رکعتوں کے سوا اور رکعتوں کا ہے، اور رکعت اولیٰ میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار ثنا اور تعوذ تسمیہ بھی۔ قیام قرات کا واجب سنت ہونا بئی معنی ہے کہ اس کے ترک واجب اور سنت
و سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر ترک قیام کیا اور جو کچھ قرات کی سب فرض ہی فرض کا حکم دیا جائے گا اور اسے ثواب بھی اسی کا ملے گا۔ فرض اور وتر، عید، سنت، فجر میں قیام فرض ہے، بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نمازیں نہ ہوں گی۔ اور ایک پاؤں پر کھڑے ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے، اگر عذر کی وجہ سے ایسا ہو تو حرج نہیں۔ ایک انسان کی پیر تے نماز پڑھنی شروع کر دے وے، اچھا کوئی نہیں، لیکن اگر کسی ایسی جگہ تے نماز پڑھ رہا کہ اتھے ہکی پیر دی جگہ تے جتھے پیر رکھی کھلا اتھے جگہ صاف کوئی نہیں، اور ہکی جگہ تے ایک پیر رکھنی جگہ تے جگہ صاف ملدی، دوئی نہیں ملدی، اس صورت میں اگر پیر اٹھا لے سی تے گنہگار نہیں ہوئے گا۔ یا ایک پیر زمین تے لاون تے قادر نہیں، اس نو کوئی تکلیف ہوندی، اس صورت میں اگر وہ پاؤں اٹھا لے سی تے وہ گنہگار نہیں ہوئے گا۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اتھے ایک بڑی ضروری گل نکلدی کہ قیام تے جڑا بندہ قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا۔ کچھ بندے کرسیاں تے نماز پڑھتے ہیں، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن انہوں کو سجدے نہیں ہوندے، انہوں دے کارن بہتر ہے کہ وہ بہ کے اشارے دے نال نماز پڑھیں۔ صاحب بار شریعت لکھ دینے کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیں تو کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک گل انہوں کھڑے ہون کا بڑا مسئلہ ہے۔ جڑا بندہ کرسی تے بیٹھا وہ جدوں کرسی تے کھڑا ہوندا نا تے وہ صف چو اگا نکل آندا، صف دا برابر کرنا واجب ہے، سدھا رکھنا واجب ہے۔ جدوں وہ کرسی تو اگے ہو کے کھڑا ہو سی تے صف دی ترتیب غلط تھی ویسی، لہذا وہ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، صف دا سدھا کرنا ضروری ہے۔ جماعت دے نال جلے کرسی والا بندہ نماز پہ پڑھدا ہوئے تو اس تے کان حکم ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ ہاں لوگی نماز پڑھدا پیا تو بے شک کھڑے ہو کے قیام کرے، رکوع بھی کر لے، سجدے دے ٹائم کرسی تے بیٹھ رہے، لیکن جدوں جماعت دے نال نماز پڑھے تو کوشش یہ کرے کہ قیام نہ کرے۔ جے قیام کرے سی کرسی نو اگر پیچھا کرے سی تو پچھلے نو تکلیف ہو سی، اور کرسی دے پچھلے قدم پاؤں وہ اگر نمازیاں دی ایڑی والی جگہ تے رکھ سی صف دی اخیر تے تو کرسی بہت ساری اگاں آوے سی اور اس دے پیر ہور زیادہ اگاں آوے سن، جلے وہ کھڑا ہو سی تو صف تو بالکل باہر نکلے کھڑا سی، اے ترتیب اس دے کان صحیح نہیں۔ لہذا وہ اگر کھڑا ہونا واجب ہوئے ہا تو پھر چلو ایک پاسے صف دا سدھا کرنا واجب ہے، دوسرا اس نے کھڑا ہونا واجب ہے، تے ایک واجب نو چھوڑ کے دوے واجب والے پاسے ویندا پیا گزارا ہو ونجے ہا، لیکن اس دا کھڑا ہونا محض مستحب ہے، جائز ہے، اور صف دا سدھا کرنا واجب ہے۔ جدوں واجب تے جواز محض جائز دا تقابل آوے تو اس لئے واجب والی صورت نو ترجیح ہو سی اور اس نو فرض نماز دے وچ بہ کے نماز پڑھنی ضروری ہو سی۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سن سارے نو دین متین سمجھن دی